حضور کی عظمتوں کے تذکرے کیوں کرتے ہیں؟ ہمیشہ پیار، ہمیشہ محبت کسی نہ کسی خوبی اور کسی نہ کسی کمال سے ہوتا ہے۔ محبت کبھی بھی خامی سے نہیں ہوتی، محبت ہمیشہ خوبی اور کمال سے ہوتی ہے۔ جب ہم حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہیں تو دلوں کے اندر جب یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ حضور ہر اعتبار سے باکمال، حضور کی ذات ہر اعتبار سے کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات، پھر دلوں کے اندر اس ذات کے ساتھ محبت کا پیدا ہو جانا یہ ایک فطرتی امر ہے۔ اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر محبوب کی بات کو ماننے کی طرف انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ یعنی عظمتیں دل میں محبت پیدا کرتی ہیں اور محبت انسان کو محبوب کی اتباع کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پیار کرنے والے ہی ہمیشہ اپنے محبوب کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ چیز ملاحظہ کی ہوگی کہ آج تک، اس دن تک جس دن میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی ذات پر اپنی جان قربان کرنے والا پوری کی پوری تاریخ اسلامیہ کے اندر آپ جس بندے کو بھی دیکھیں گے وہ اہل سنت میں نظر آئے گا، صحابہ سے لے کر آج تک۔ رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ کی شان، رسول اللہ کی توقیر، رسول اللہ کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا اہل سنت میں نظر آئے گا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اہل سنت صبح اٹھیں، رات سونے لگیں، ان کی کل ہو، ان کا چہلم ہو، ان کی سالانہ محفل ہو، جو بھی محافل ہوں، وہ محفل مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ نہ ہو، حضور کی شانوں کا بیان نہ ہو تو کوئی محفل مکمل ہو سکتی ہی۔ اور جب شانیں اتنی بیان کی جائیں گی تو پھر دلوں کے اندر محبت کا پیدا ہو جانا فطرتی امر ہے۔ اب آپ گرامی، اب آئیے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے حالات میں کرائے۔ اللہ کے نبی نے سرزمین مکہ پر اعلان نبوت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے مکہ کے باسیوں، اے مکہ میں رہنے والوں، کہو کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، دونوں جہانوں میں کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اب وہ جو دل سے حضور کو چاہنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، احترام کرنے والے تھے، اس ایک اعلان کے بعد وہ رسول اللہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ دنیا کی ہر کوشش کر ڈالی، مال کا طمع ہو، بدن کی اذیتیں ہوں، اخلاقی اور معاشرتی طور پر اذیتیں دینے کے معاملات ہوں، ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی کہ اللہ کا نبی اپنے اس مشن کو چھوڑ دے، خدا کی وحدانیت کا اعلان ترک کر دے، لیکن میرے نبی نے اپنے مشن کو چھوڑا۔ سارے بولو، حضور نے اپنے مشن کو چھوڑا۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تب بھی اللہ کا نبی اپنے مشن کے لیے کام کرتا رہا۔ اوقاز کی منڈیاں ہوں، تب بھی اللہ کا رسول اللہ کے دین کے لیے اپنی خدمات کو سر انجام دیتا رہا۔ کعبہ کا صحن ہو، رسول اللہ کی گردن پر اونٹ کی اوچھری رکھی جائے، یا رسول اللہ کے گلے کے اندر پھندا ڈال کر رسول اللہ کو اذیت دی جائے، ہر دکھ اور ہر مشکل سہ کر بھی اللہ کے نبی نے اپنے خدا کی وحدانیت کا اعلان کبھی چھوڑا۔ یہاں میں بعض نصیحتیں آخر میں کی جاتی ہیں، میں ایک آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، یاد رکھیں ہمیشہ دین کا کام مشکل ہوتا ہے،
جب بھی آپ خیر کے کام کی طرف قدم بڑھائیں گے نا تو رکاوٹیں آپ کے راستے میں کھڑی ہو جائیں گی، وہ چاہے آپ مسجد کی کمیٹی میں آ جائیں تب بھی آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، ہے جی ہن لگدا جی اور روزگار کوئی نہ اصلیہ تو ہن مسیتی والا روزگار ڈھونڈن لگ پیا۔ آپ کو خیر کی تنظیم بنا کر لوگوں کو ساتھ ملا کر کام کرنے شروع کر دیں، تو کہیں گے جی اپنا پروٹوکول چاندہ، یعنی اس طریقے کے تہنے دیے جائیں گے کہ یہ بندہ ڈسہارٹ ہو کر اس معاملے کو چھوڑ دے، بھاگ جائے، اور وہ جو روکنے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ وسوسے شیطان ڈال رہا ہوتا ہے۔ دین کا ایک طالب علم ہو، عالم بن جائے، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کے ساتھ بدتمیزی کیے جانا، اس کے ساتھ ذلت امیز رویہ اختیار کرنا، لوگ اپنا فرائض منصبیہ میں سے تصور کرتے ہیں۔ کوئی مدرسہ بنا لے، اس کے لیے باتیں کی جاتی ہیں جی اس نے تو اپنی ماشاءاللہ فیکٹری تیار کر لی ہے۔ میں ایک تھانے کے اندر ایک میٹنگ تھی ایک جگہ کے حوالہ سے، تو وہاں ایک صاحب بولے جی ماشاءاللہ یہ جو مدرسے ہیں نا یہ تو مولویوں کی فیکٹریاں ہیں۔ میں نے کہا جی بہت بڑی ماشاءاللہ فیکٹریاں ہیں، کیونکہ ایک پی ایچ ڈی لیول کا آدمی، میں نے کیا بولا، پی ایچ ڈی یہ آخری ڈگری ہے تعلیم کے اندر، اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کسی بھی آدمی کو سکول کی پہلی سے لے کر کم از کم اسے 21 یا 22 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور وہ پی ایچ ڈی مکمل کر جاتا ہے، ریگولرلی فیل نہ ہو، پاس ہوتا رہے۔ اور وہ اب جو ہمارا بحیرہ شریف کا ایک فاضل آدمی ہے نا، اس کو کم از کم 19 سے 20 سال کا عرصہ درکار ہے اس تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے۔ گویا وہ ایم فل سے آگے نکل گیا اور پی ایچ ڈی کے عرصہ کے اندر شامل ہو گیا، یعنی اس لیول تک کی ایک تعلیم ہے تعلیم کے دورانیے کے اعتبار سے۔ اور میں الحمدللہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک علوم اسلامیہ میں کالج کا پی ایچ ڈی اور ایک طرف بحیرہ شریف کا صرف فاضل، ان کا آپس کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ بحیرہ شریف کے فاضل کے اندر صلاحیتیں، علم کی گہرائی اس سے کئی گنا بلکہ 1000 گنا زیادہ۔ اب میں نے اس کو کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی لیول کا جو بندہ ہے اس کو مالی معاونت کتنی کی جاتی ہے؟ اس کو 12,000 سے 10,000 سے شروع کیا جاتا ہے، اور 15 سال کے بعد اس کی تنخواہ 20, 22, 23,000 بنتی ہے۔ کیوں مولانا شفیق صاحب؟ اور ادھر بی اے پاس اور ایم اے کی ڈگری لے کر پہلی جو تنخواہ لیتا ہے وہ 40,000 35,000 لیتا ہے۔ اور پھر یہ معاملات میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ خدمات 10,000 12,000 پر دے کر اپنا اگر مسجد میں آ جائے تو کتنی آپ خزانے دے رہے ہوں گے مولانا عرفان صدیقی صاحب کو۔ اور حقیقت یہ ہے، میں آپ کو شورٹی کے ساتھ، یہ بچہ جو تقریر کر رہا تھا، یہ بڑے بڑے محقق علماء بھی ایسی تقریر نہیں کرتے، اور یقیناً یہ عرفان صدیقی صاحب نے اس کو لکھ کر دیا۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، دین کے راستے میں رکاوٹیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، کبھی اخلاقی طور پر، کبھی معاشرتی طور پر، کبھی مالی طور پر اذیتیں دی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا مشن کیا ہے؟ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آب کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اور راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ میرے بھائی، جو دین کے راستے پہ چلتا ہے مشکلات آتی ہیں، لیکن جو ڈٹ جاتا ہے میرا رب اس کو اپنی بارگاہ کی رضا نصیب فرماتا ہے۔ ہمارے یہ بہت سارے پروگرام اسی دین کی خدمت کے لیے تحریک حی علی الفلاح کا انعقاد، علاقے کے اندر ان پروگرام کی تشکیل، آپ کے ماشاءاللہ گاؤں کے اندر بھی وہ پروگرام باقاعدہ ماہانہ شروع ہو چکا ہے۔ مجھے بتلایا جا رہا تھا کہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ
وہ معنی درس بھی ہوگا بعد نماز مغرب۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں جو دوست تحریکوں میں، دینی تحریکوں میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات موجود رہتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا مشن کیا ہے؟ یاد رکھیں، حضور کی ذات سے بڑھ کر کائنات کے اندر خدا کی عزت کی قسم کوئی توقیر، کوئی عظمت اور کوئی شان والی ذات نہیں، کوئی پرسنالٹی کے اندر رسول اللہ کی ذات سے بڑی ذات نہیں ہے۔ تو بولے اور لوگوں کو کہے آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ درس کی طرف، لوگ کہیں چل یار کیا بات کر رہا ہے، اور تو کہے جی میں نہیں کرتا آئندہ بات۔ تیری ذات رسول اللہ کی ذات سے بڑی ذات نہیں ہے۔ اللہ کا نبی ایک بار نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں بار جھٹلایا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنا مشن چھوڑا۔ اللہ چاہتا تو پہلے دن ہی جن کو کلمہ پڑھانا تھا پڑھا دیتا، حضور نے بول دیا تو پڑھ لیتے نا لوگ کلمہ۔ 23 سال کا عرصہ محنت کروائی گئی، مشکلات سے گزارا گیا، بدن لہوحان ہوا، دنداں مبارک شہید ہوئے۔ یہ سبق تھا امت محمدیہ کے لیے کہ دین کے راستے میں جب بھی مشکلات آئیں تو گھبرانا نہیں، تمہارے سامنے رسول اللہ کی ذات ماڈل کے طور پر، نمونہ کے طور پر موجود رہے۔ تو اللہ کے نبی نے مکہ کی سرزمین پر جب دعوت حق دی، لوگوں نے جھٹلایا۔ حضور طائف میں تشریف لے گئے، اور ایک بچہ جانتا ہے طائف والوں نے میرے نبی کے ساتھ کیا کیا۔ وہ بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا کر رسول اللہ پر پتھر برسائے، اور رسول اللہ کے بدن اقدس کو لہوحان کیا گیا۔ اللہ کا محبوب ایک باغ میں آرام فرمائے، اور حضرت زید روتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ، آپ انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں اور یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی اثنا میں فرشتہ آ کے عرض کرتا ہے کریم حکم ہو اللہ جلال میں ہے تو یہی طائف کا پہاڑ اٹھا کر ان طائف والوں کو برباد کر دیا جائے۔ لیکن میرے کریم کا جواب کیا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ مالک مجھ محمد کا دل خوش کرنا چاہتا ہے، انہیں برباد نہ کر، انہیں ہدایت کی دولت عطا فرما۔ یہ میرے رسول کی دعا تھی۔ یہ سن کر رحمت للعالمین ارشاد فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر، اور الہی رحم فرما ان طائف کے مکینوں پر۔ مالک مجھے خوش کرنا ہے تو انہیں ہدایت کی دولت عطا فرما۔ حضور مکہ واپس پلٹ کر آئے، اور وہ سال اتنا دکھ لے کے آیا کہ اسی سال رسول اللہ کا دفاع بن کر حضور کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہونے والا چچا ابو طالب وہ داغے مفارقت دے کر چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی غمخوار بیوی رفیقہ حیات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نبی دکھوں کے سال میں ہے، اس سال کو سیرت کی کتابوں میں عام الحزن کہا گیا، غموں کا سال کہا گیا۔ مکہ والوں کی ستم، طائف والوں کے مظالم، پھر چچا کا بچھڑ کے جانا، پھر زوجہ محترمہ کا چلے جانا، حضور کے دل میں دکھی ہیں۔ اللہ کا نبی رات 27 رجب کی ہے، ام ہانی کے گھر میرا نبی ماہ آرام ہے، ادھر میرا رب عالم بالا پہ اپنے مقرب فرشتے جبریل کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ جبریل جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل ذرا دیکھو نا، مکہ والوں نے میرے حبیب کو ستایا، طائف والوں نے میرے محبوب کے بدن کو لہوحان کیا، میرے محبوب کا چچا داغے مفارقت دے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، رفیقہ حیات کا ساتھ چھوٹ گیا، میرا محبوب دلوں میں دکھ لے کے آج ماہ آرام ہے۔ جبریل جاؤ، جا کر میرے حبیب کو میری بارگاہ میں لاؤ، ہم اپنے محبوب کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جبریل عرض کرتے ہیں مالک جاؤں؟ فرمایا نہیں جبریل، ہم بلا رہے ہیں نا محبوب کو، بلاوا ہمارا تو انتظام بھی ہمارا ہوگا۔ جاؤ، فرشتوں کی بارات
ساتھ لو، جنت سے سواری ساتھ لو، تاکہ اس حال میں میرا محبوب آئے سارے فرشتے باراتی بن جائیں اور محمد دولہا بن کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اب جبرائیل اترے زمین پر، اور یہ بھی ایک عجیب منظر تھا۔ آج جبرائیل بلانے آ رہا ہے، رسول کو اپنے ساتھ لے جانے آ رہا ہے، اور پھر کون سا دنیا کا محب ہے جس کے دل میں محبوب کی ملاقات کی طرف موجود نہ ہو۔ اور میں ایک نقطے کی بات عرض کروں، اللہ کا ہر نبی اللہ سے محبت کرنے والا، کہو بے شک، ہر نبی اللہ سے محبت کرنے والا، اور جب ہر پیغمبر خدا سے محبت کرنے والا تو ہر پیغمبر کی دل کی تمنا تھی کہ اسے خدا کی بارگاہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ تمنا عام بندہ مومن کے دل میں بھی موجود رہتی ہے، لیکن ہر مومن سے بڑھ کر خدا سے محبت کرنے والے انبیاء ہیں۔ ہر نبی کے دل کی تمنا تھی کہ اسے خدا کی بارگاہ کا قرب اور دیدار نصیب ہو، لیکن اس طلب کا اظہار موسیٰ کلیم اللہ نے کیا تھا، اور موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پہ جا کر رب سے ہم کلام ہوتے، رب پیار کی باتیں کرتا اور موسیٰ اس بات کو لمبا لمبا کر کے بیان کرتے۔ اصولیین لکھتے ہیں، اہل علم لکھتے ہیں کہ جب محبوبوں سے ملاقات ہو نا تو کئی دفعہ جو سوال نہ بھی پوچھا جائے نا وہ بھی جواب دیا جاتا ہے، تاکہ محبوب سے بات ذرا لمبی ہوتی رہے۔ اور اس ضمن میں علماء نے یہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب پوچھا نا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا جواب، اللہ نے پوچھا بھی کیوں، اللہ نے پوچھا بھی کیوں، یہ بھی تو ایک پیار تھا نا، کہ وہ رب ہم کلام کرانا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا جانتے ہوئے بھی۔ اور موسیٰ نے بھی پھر آگے سے کمال ہی کیا، مالک یہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سوٹا ہے، بات کافی تھی اتنی، جواب ہو گیا مکمل۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات یہاں نہیں ختم کی، مالک سے کلام ہو رہا تھا نا، محبوب سے بات ہو رہی تھی، عرض کی مالک یہ میرا عصا ہے، پہلا کام یہ کرتا ہوں۔ رب نے یہ نہیں پوچھا کیا کرتا ہے اس کے ساتھ، سوال یہ تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں مالک عصا ہے، اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اپنے ریوڑ کو بھی ہانکا کرتا ہوں، یہ ڈیوٹیاں اور یہ کام اس سے لیتا ہوں۔ اور علماء نے فرمایا حضرت موسیٰ کا یہ اضافی کلام صرف محبوب کو خوش کرنے کے لیے تھا، محبوب کی یاد میں تھا۔ اب جب محبوب کی آواز موسیٰ کے کانوں میں پڑتی نا تو دل تڑپتا تھا، کاش مجھے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، یہی تمنا زبان پر آئی۔ اور جب زبان پہ آئی تو موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، مالک ذرا پردے اٹھا، پردوں کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، پردے اٹھا، مجھے اپنا جلوہ دکھا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ ہم دکھانے کو تیار ہیں، تیری آنکھوں میں یہ تاب نہیں کہ تو ہمارا جلوہ دیکھ سکے، ہم اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، تو پہاڑ کو دیکھنا۔ خدا نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، قرآن کہتا ہے پہاڑ جل کے راکھ ہوا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پھر کسی کو مجال نہ ہوئی کہ خدا کے دید کی تمنا کرے۔ ادھر یہ حال کہ موسیٰ رو کے کہے مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرا دے، جواب ملے تو دیکھ نہیں سکتا۔ اور ادھر حال یہ ہے محبوب ماہوے آرام ہے، خدا اپنے فرشتے کو بھیج کر دیدار کے لیے محبوب کو بلا رہا ہے۔ اب جبرائیل آئے تو حضور تو مزے سے سو رہے تھے۔ جبرائیل آل محبت کہتے ہیں، جبرائیل نے عرض کی مالک بلاؤں یا محمد، دروازہ کھٹکھٹاؤں، لیکن پھر فوراً اور من خیال آیا نبیوں کی بارگاہ کے آداب اور ہوتے ہیں، یہاں معافی اسرائیل کو بھی نہیں ملتی۔ کچھ تو ہوتے ہیں نا اللہ کے پیغمبر درگزر کر جائیں، اسرائیل نے جرت کی تھی حضرت موسیٰ سے اور سیدھا آ کر کہنے لگا موسیٰ تیری جان لینے آیا، لگایا تھپڑ، آنکھ نکالی، صحیح حدیث سے مبارک ہے، اسرائیل کی آنکھ نکالی۔ اسرائیل رب کی بارگاہ مالک کس کے پاس مجھے بھیجا، جو موت کے لیے آنا ہی نہیں چاہتا۔
فرمایا وہ میرے پیارے کا معاملہ ہے نا، ایسے تو نہیں نہ کہا جاتا. خدا کی قسم کبھی اسرائیل نے کسی سے پوچھا لیکن بتلا دیا نا کہ اوروں کا معاملہ اور ہے، خدا کے پیاروں کا معاملہ اور ہے. اب جبرائیل بھی جان چکا تھا اسرائیل کا حال کہ بارگاہ نبوت کے آداب اور ہوتے ہیں، اور یہاں تو آداب کا عالم یہ ہے کہ اگر اونچی آواز ہو جائے زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. وہ فخر الدین سیالوی نے کہا تھا نا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، تیرے یار پہ پلکوں سے دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا. جبرائیل جانتا ہے کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس لیے اونچا بلانا بھی نہیں چاہتا، دروازہ کھٹکھٹانا بھی نہیں چاہتا. عرض کرتے ہیں مالک تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، تو جواب آتا ہے جبرائیل تیرے ہونٹ کافور کے بنے ہیں، ذرا آج اب میرے محبوب کے قدموں کو چوم، ٹھنڈک محسوس کرے گا میرا حبیب، بیدار ہو جائے گا. اور تیرے بھی تو دل کی تمنا ہے نا مجھے معراج نصیب ہو جائے، مصطفیٰ کے قدموں کو چومے گا تجھے معراج بھی ہو جائے گی، میرا محبوب بیدار بھی ہو جائے گا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کے محبوب میں تیرے قدم تک پہنچا. آج جبرائیل کا مقدر اپنے کمال پر ہے کہ فرشتوں کا سلطان ہے اور محمد کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے. اس سے بڑی سعادت جبرائیل کے مقدر میں کبھی نہ آئی تھی، اور جبرائیل بھی آج اپنے مقدر پہ ناز کر رہا تھا اور میرا رب بتلا رہا تھا محبوب یہ مکہ کے کافر، یہ طائف کے کافر تیری عظمتوں کو کیا جانے. محبوب ذرا دیکھ تو صحیح، آج نوریوں کا سلطان ہے، تیرے قدم ہے اور فرشتوں کا سلطان ہو کر وہ تیرے قدموں کے بوسے لے رہا ہے. اللہ اپنے نبی کا محبوب کا دل خوش کرنا چاہتا. حضور بیدار ہوئے تو جبریل دست بستہ عرض کرتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اٹھی سونیاں من موڑیاں اللہ سائیں بلایا ہی دیدار واسطے. یہی مفہوم اس کا بنتا ہے کہ محبوب آج اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. حضور فرماتے ہیں پھر مجھے اٹھایا گیا، حرم کعبہ میں لایا گیا، صحن حرم میں لا کر میرے سینہ اقدس کو شق کیا گیا، میرے قلب اطہر کو نکالا گیا، سونے کے تخت میں رکھا گیا، اسے چیرا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا اور محمد سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. مالک یہ کیا ماجرا، دل دھڑکتا ہے تو زندگی، بولو بولو یار، زندگی چلتی ہے، دھڑکن رکے تو زندگی رک جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں میرے قلب اطہر کو نکالا گیا، اسے دھویا گیا. اب جب نکالا گیا تو زندگی کیسے چل رہی تھی؟ علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے رب بتلانا چاہتا ہے کائنات والو، سارے کائنات کے زندگیاں دلوں کی دھڑکنوں کی محتاج ہیں، میرا محمد دلوں کی دھڑکن کا محتاج نہیں، بلکہ آج کی شب بتلانا چاہتا ہوں کائنات والو، سارے کائنات کی دلوں کی دھڑکنیں محمد کے وسیلہ کی محتاج ہیں، میرا محمد دل کی دھڑکنوں کا محتاج نہیں ہے. اب وہ منظر آیا. حضور فرماتے ہیں پھر ایسا ہوا جبریل و میکائیل میری خدمت گزاری کے لیے حاضر، ایک نے لگام پکڑی ایک نے رکاب کو تھاما، فرشتوں نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور خدا نے اس منظر کو سبحان اللہ سے بیان کیا. فرمایا پاک ہے وہ ذات. اللہ یوں بھی بیان کر سکتا تھا الحمدللہ الذی اسرا بعبدی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کو سیر کرے، ہو سکتا تھا. وہ یوں بھی بیان کر سکتا تھا هو اللہ الذی اسرا بعبدی، وہ اللہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. لیکن یہاں واحد موقع ہے، خدا فرماتا ہے سبحان الذی. علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کیونکہ جو معاملہ آگے بیان کیا جانا تھا وہ عقلوں میں آنے والا نہیں، وہ ادراک میں آنے والا
نہیں، وہ سمجھ میں آنے والا نہیں۔ رب بتلانا چاہتا تھا کائنات والوں جو تمہارے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ناممکن نہیں، نہ کر سکنا یہ کمزوری ہوتی ہے، اور سبحان الذی، خدا وہ ہے جو ہر کمزوری سے پاک ذات ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اور بہت ساری تشریحات علماء نے بیان کی، فرماتے ہیں اللہ جب بھی اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے، جہاں دیکھو اللہ اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی عظمت اور نبی کی عزت کو ایک کلے میں محفوظ کرتا ہے، اور اس کے کلے کی دیواریں جو بناتا ہے خدا وہ توحید کی بناتا ہے۔ کہو یار سبحان اللہ۔